لیے کہ وَأَلْقَوْا مُوسَىٰ، ڈالا موسیٰ نے اپنا عصا. تو یہ آیت پڑھ لو جادو اتارنے کے لیے، کیونکہ وہ جادو کی آیتیں ہیں. یعنی ہم لوگوں نے دیکھا اور اس طرح سے بیوقوفی کی. تو اب کیا ہوا، یاجوج ماجوج دو مل گئے. ایک یاجوج ماجوج جو اتنے سال پہلے مفسد کے انٹروڈکشن میں آ رہے، اور اینڈ میں اللہ جب قیامت کا بتا رہے تو کہہ رہے ہر طرف سے فساد کرنے والے نکل آئیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی. ہم نے اس یاجوج ماجوج کے لفظ کو اس یاجوج ماجوج کے لفظ سے جوڑ کر بیچ کی پوری سٹوری بنا دی کہ یہ وہی یاجوج ماجوج اس دن نکلیں گے اور یہ چائنیز ہوں گے اور یہ اتنے اتنے ہوں گے اور یہ یوں ہوگا اور یہ دیوار چاہتے ہیں. آپ کو میں نے بتا دیا ہے. آپ کو پھر کچھ اچھی بات ملے مجھے ضرور بتائیے گا، لیکن آپ کو اگر اس پلیٹ فارم سے کوئی بات کرنی ہو تو آپ کہیں بھائی ہمیں تو یہ ملا ہے یاجوج ماجوج ایک اس شخص کو کہتے ہیں جو فساد کھڑے کرتے ہیں. جیسے کہ کانا دجال ہمارے یہاں حدیث سے ہی آ رہا ہے تو اس کی ایک آنکھ ہوگی، ٹھیک ہے نا، کانا دجال. اور پھر حدیثیں آ رہی ہیں ہر دور میں دجال ہوگا. تو دجال کس کو کہتے ہیں؟ برے آدمی کو. سمجھ آئی؟ تو کسی نے کانا دجال، جبکہ میرے چچا نا اس کے اسپیشلسٹ ہے. یعنی میرے چچا نے بیچارے نے ساری زندگی اس میں خوار کر دی کہ دجال کون ہے. فضول تھا یہ بھی ان کا کام. انہوں نے ساری زندگی اس پر لگا دی کہ دجال کون ہے. اپنا پیسہ بھی لگا دیا، ڈون اخبار میں، جنگ میں، امن میں، سب میں اپنا کالم دیتے تھے کہ دجال کیا ہے. تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ کانا دجال کا مطلب ہے وہ ایک آنکھ سے لوگوں کو دیکھتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ کانا ہوگا. کچھ لوگوں نے کہا ایسا کانا ہوگا، کچھ نے کہا اس کی ادھر آنکھ ہوگی. اوکے. اور میرے چچا کہتے تھے وہ ایک آنکھ سے سب کو دیکھتا ہے، یعنی وہ عدل نہیں کرتا. سمجھ آئی؟ تو یہ ہوتی ہے اسٹوریاں. تو سارا کیا پتا چلا؟ فضول باتیں. اب آپ دیکھو نا، جی تو میری جان دیکھو نا، ہاں آج آپ زرداری کو کانا دجال نہیں بول سکتے ہو. اللہ معاف کرے کہ گیلانی کو دجال نہیں بول سکتے ہو. ان کے اندر کون سی کمی ہے؟ بلکہ امریکہ کے صدر جو کانا دجال، میرے چچا کلنٹن کو، نہیں ہینری کیسنجر، اس زمانے میں جو ہینری کیسنجر تھا اس کو میرے چچا کانا دجال کہتے تھے. تو ہینری کیسنجر کو جب ہم کانا دجال کہہ رہے ہیں تو میں تو کہتی ہوں وہ بہتر تھا زرداری سے. وہ اپنی قوم کی تو تھوڑی خدمت کرتا تھا. وہ اپنی قوم کو اتنا تو ذلیل نہیں کیا تھا نا کہ وہ کسی ایک منرل واٹر کے بھی قابل نہیں رہے تھے. منرل واٹر بھی دور کی بات. یعنی کل بھی آپ ٹی وی پہ دیکھیں کلیئر انہوں نے کہا کہ خدا جانے اس کے اندر کون سی ماں کا دودھ ہے. خدا جانے کہ ان لوگوں کے اس پینل کے اندر کون سے باپ کا خون ہے. اس نے ٹی وی پر آ کر کلیئر کہا. واقعی میری بھی ایسی جوش آتا ہے کہ میں کہوں تم لوگوں کے اندر کون سے باپ کا خون ہے اور کون سی ماں کا دودھ ہے کہ تم لوگ اتنے ذلیل ہو چکے ہو کہ تم لوگوں کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. اور دیکھو کھا پی کے سمیٹ کے پریزیڈنٹ بھی خود بن گیا، لیٹر بھی خود کا لے آیا، بچوں کو بھی خود کے بٹھا دیا اور پرائم منسٹر بھی خود کا بنا لیا اور جتنا کھا سکا اتنا کھا لیا. اب ننگا کر کر ادھر سے جا. لیکن غریبوں کو تو اس نے واقعی مار ڈالا ہے. تو یہ دجال نہیں ہے. تو دجال کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، حدیث آتی ہے ہر دور میں ایک دجال ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ برا آدمی ہوتا ہے جو سپر پاور بنتا ہے. اب یہی دیکھ لو جو اس نے یہ اس سے پہلے تھا، اوباما سے پہلے کون تھا؟ بش. یہ دجال نہیں بولا جائے گا. اس سے پہلے جو ایک زمانے میں آیا تھا جس نے یہودیوں کا قتل کیا تھا، ہٹلر. ہٹلر وہ دجال نہیں بولا جائے گا. تو اس نے کس طرح سے لوگوں کو بے دریغ مارا تھا. وہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہو یا نہیں کیا ہو، انہوں نے خود ہی اپنی اسٹیٹ بنانے کی. اس وقت پورے یورپ سے نکل کر اسرائیل میں نہیں آ رہے تھے جی، تو ان کو بہانا چاہیے تھا لوگ وہاں لانے کا. جی تو اس چیز کو یہ لوگ کرتے ہی ہیں نا بات کے، یعنی اس
چیز پر ڈسکشن ہی کرتے ہیں. یہ بھی ان کا اپنا کریٹ کیا ہوا ہے. وہی تو اب یہی والی چیز کہ ہمارے آرمیز اور ملٹری کو کوستے ہیں کہ پی این ایس میں اتنا بڑا کام کیسے ہو گیا آرمیز کے ہوتے ہوئے. تو تمہارے ٹوین ٹاور کیسے ٹوٹ گئے؟ اتنے آرمیز اور اتنی فائن تمہارے پاس ٹیکنالوجیز اور اتنے فائن آئی سی اے تھے, اس کے باوجود تمہارا ٹوین ٹاور کیسے ٹوٹ گیا؟ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں. ہر دور میں دجال ہوتے ہیں, ہر دور میں یاجوج ماجوج ہوتے ہیں. لیکن کہنا مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے گھر سے آپ کو یہ تعلیم ملے گی کہ یاجوج ماجوج کوئی اسپیسیفک آدمی نہیں ہے اور دجال بھی کوئی ایک خاص آدمی نہیں ہے. اگر کوئی کہے فریال کا کیا عقیدہ ہے, تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہر برے شخص کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں, فساد کرنے والوں کو, اور ہر دور میں دجال ہوتے ہیں, یعنی ہر دور میں برے شخص ہوتے ہیں. اور کہنا دجال اور یاجوج ماجوج تقریباً ایک ہی ہوتے ہیں. دجال انڈیویجول کو کہتے ہیں, یاجوج ماجوج پوری ٹیم کو کہتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ بس سمپلی میں آپ کو اپنے مدرسے سے یہ بات بتا رہی ہوں. آپ کو اچھی باتیں ملے مجھے ضرور بتائیے کہ میری بھی تعلیم میں تھوڑا اضافہ ہو جائے. جی جی, ہر اس میں ہم نے اس کو یہی سمجھا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے. اچھا, اب میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی ذوالقرنین کا عقیدہ, کہ ویسے ہی آپ نے پیچھے سے پڑھ لیا کہ وہ اللہ والا تھا, لیکن دیکھیں اس کے پاس پیسہ بھی بہت تھا. اور اسی میں ہی آپ کو باغ والوں کا قصہ بتایا گیا کہ وہ کہتا تھا یہ سب میری محنت ہے, اور ذوالقرنین کہتا تھا یہ سب اللہ کی دین ہے. یعنی یہ سب بھی آپ یاد رکھیے, یہ اپنے مائنڈ کو چارج رکھیے کہ آپ لوگ ایک چیپٹر پڑھیں, چیپٹر کے اندر ہر جو واقعہ ہوتا ہے وہ انٹر لنک ہوتا ہے دوسرے واقعے سے, کہ ایک ساتھ میں 4 واقعے دے رہے ہیں, تو یہ کس کس طرح سے وہ میچ کھا رہا ہے. تو ذوالقرنین بھی پیسے والا تھا, باغ والا بھی پیسے والا تھا, لیکن کیا تھا دونوں میں فرق تھا کہ وہ بہت نیک فطرت تھا, اور اس کے پاس ٹیم بھی تھی, لیکن وہ اتراتا نہیں تھا. اور دیکھیں آگے بھی وہ کیا کہے گا, دیکھیں ھذا رحمت من ربی, آپ کے پاس آیت مل گئی سامنے. وہ کہے گا, ذوالقرنین نے کہا, پہلے تو کیا کہا کہ میں نے اتنی مضبوط دیوار بنائی ہے کہ نہ یہ نقب لگا سکیں گے, نہ ہی یہ اس پہ چڑھ کر آ سکیں گے. اور پھر سارا کریڈٹ کس کو دے دیا, ھذا رحمت من ربی. تو اس لیے کبھی آپ لوگ سورہ کہف پڑھو تو سامنے والے کو یہ سمجھا سکو کہ دو پرسنالٹی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کس سے بتا رہے ہیں, اور یہ آپ جمعے کے دن پڑھتی کیا, اتنے سالوں سے جو جمعہ پڑھتی تھی, جمعے سے پہلے پڑھتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں آپ کو کہا تھا کہ صرف ثواب کما لو. اس سے تو میں کہتی ہوں 6 جمعے میں ایک سورہ کہف ختم کرو. سچی میرا تو یہ نظریہ ہے, 6-7 جمعے لگ جائیں, تھوڑا تھوڑا سمجھ کر پڑھو کہ پھر جی کہ آپ کو, ہاں ضروری تو ہے ہی نہیں, لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے تو میری عادت ہے, میں اس کو پھر منع نہیں کرتی. جیسے کوئی کہ میں سورہ ملک روز رات پڑھوں, اب نہیں پڑھوں, کہتی ہوں نہیں آپ پڑھتی ہو, اللہ کی کتاب کے ساتھ پڑھو جو آپ کی عادت ہے, نہیں تو اس کی جگہ کچھ نفل تو پڑھو, چھوڑ کے تو نہیں بیٹھ جاؤ نا. جو وقت اللہ کو دیتی تھی تو ہمیں تو روز بڑھ جانا چاہیے اپنے وقت میں. ہمیں تو روز جو ہم پہلے وقت دیتے تھے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ تم نے غیر اللہ کی کوئی منت مانی تھی, اب اس کو توڑو, لیکن کچھ اللہ کے نام پر تو دو. یہ میرا اپنا طریقہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے مزار پہ چادر چڑھانی تھی, بادام ڈالنی تھی کسی بزرگ کے نام کی, تو میں کہتی ہوں کہ اب تم کچھ اللہ کے نام پہ کرو اور وہ منت کو ختم کر دو. لیکن اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ میں اتنی نفلیں پڑھتی تھی, میں یہ سورہ واقعہ رحمان حدیث پڑھتی تھی, تو میں کہتی ہوں پھر یہی وقت کچھ اللہ کی عبادت میں ہی لگاؤ. یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ تم اس کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤ, کیونکہ ہمارا ہر دن